سورہ رات شروع ہوتی ہے، جانتے ہیں سورہ رات میں 32 ایسے مظاہر کونیہ کا ذکر ہے. مظاہر جانتے ہیں، فینومینا تو 23 فینومینا مذکور ہیں اس کے اندر. اور ایسے فینومینا ہیں، یہ ایسے مظاہر ہیں کہ جو موجب اور سالب دونوں ہیں، یعنی نیگیٹو اور پازیٹو دونوں ہیں. جیسے کرنٹ ہوتا ہے نا، جب تک نیگیٹو اور پازیٹو کو ملایا نہ جائے تب تک بتی نہیں جلتی ہے. تو ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹو ہوتا ہے، ایک موجب ہوتا ہے، ایک سالب ہوتا ہے. تو اس میں جتنے 32 مظاہر کونیہ ذکر ہے، سب کے اندر دونوں تار ہیں، موجب بھی اور سالب بھی. مثلا سحاب کا تذکرہ ہے، بادل کا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بادل کو، بادل کے اندر ایک تو پانی ہوتا ہے اور اسی کے اندر آگ ہوتی ہے، چمکتا ہے نا اسے، بادل کے اندر سے بجلی چمکتی. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جمع نقیزین، کیا قدرت ہے میرے رب، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بادل ہے دیکھو، موجب بھی اور سالب بھی ہے نہیں. بادل میں پانی ہے، دیکھو یہ موجب ہے، اور سالب نیگیٹو کیا ہے، بجلی ہے اس کے اندر چمکتی بادلوں کے اندر. ایسے جتنے بھی مظاہر آپ دیکھ لو نا، ہر ایک کو گن لو. جتنے بھی سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں، 32 فینومینا کو نکالیں یہاں سے، 32 مظاہر کو، اور اس کے اوپر غور کریں. ہر ایک کے اندر یہ موجب و سالب دونوں چیزیں ملیں گی. گویا کہ جمع نقیزین. اللہ تبارک تعالیٰ کیا قدرت، کیسی کتاب ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کھیت ایک ہی ہے، مٹی ایک ہی ہے، اور درخت الگ الگ ہے، پانی بھی جو ہے ایک ہی ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. لیکن پپیے کے درخت سے پپیہ نکلتا ہے، انگور کی بیل سے انگور نکلتا ہے. بولے پانی ایک ہی ہے، مشین ایک ہی، مگر پروڈکٹس اتنے سارے ہیں. کیسے دنیا میں کوئی مشین ایسی ہے کہ مشین ایک ہو اور لاکھوں پروڈکٹ سے نکلے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری قدرت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. بولے تو کیا شان ہے بات کرنے کی. اللہ اکبر. فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا تب تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد محترم فرماتے ہیں، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت آدمی کو اوپر آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور نہیں اٹھائی جاتی مگر توبہ کے ذریعے. نہیں آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، اور اٹھائی جاتی ہے تو توبہ کے ذریعے. لہذا آدمی گناہ کرے تو اس کے بعد توبہ کر لے، تاکہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو مصیبت دور ہو جائے. جی. اور اس کا محور کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور باطل جو ہوتا ہے وہ بظاہر خوشنما معلوم ہوتا ہے. ایک ناری مثال دی گئی کہ مائی مثال دے گی. ایک پانی کی مثال کہ جب پانی برستا ہے تو وادیوں کے اندر جو سیلاب ہوتا ہے نا، تو اوپر دیکھو جھاگ ایسے، وہ جو حباب ہوتا ہے، بلبلا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جھاگ، تو وہ پانی کے اوپر چلتا رہتا ہے اکڑتا ہوا ایسے، اور تھوڑی دیر کے اندر پھس ختم ہو جاتا ہو. تو کہا باطل کا یہی حال ہے، اوپر اوپر دکھ رہا ہے نا، اور جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو نیچے جو بیٹھ جائے، نیچے جو ہوتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے حق دب گیا ہے، حق دبا نہیں ہے، حق نیچے ہو گیا ہے، اس لیے کہ نیچے رہنے والی چیز نافع ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ، اسی وجہ سے حق راسخ ہوتا ہے، اور باطل جو ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے، وہ جعلی ہوتا ہے، اس کے اندر دم نہیں ہوتا کچھ، اسی بلبلے کی طرح. اور اس کے بعد ایک ناری مثال دی گئی، تو پانی کی مثال ہے. نار کی مثال کیا ہے؟ زیورات کو جب پگھلاتے ہیں تو اوپر سے میل نکلتا ہے، یہ اوپر، لیکن جو چیز بیٹھ جاتا ہے نیچے وہ سونا ہوتا ہے. تو گویا کہ حق کی مثال مائع صافی کی طرح ہے، صاف پانی کی طرح، اور حق کی مثال حلیت خالصہ کی طرح ہے، خالص زیور کی طرح ہے. اور باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، اور جھاگ بظاہر ایسا نظر آتا ہے ابھرا ہوا، مگر زیادہ دیر تک وہ سطح پر باقی نہیں رہتا، آگے چل کر کے بجھ جاتا ہے. اس کے بعد کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو بذکر اللہ، اس میں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے، اور نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر. جس چیز کو بعد میں لانا چاہیے پہلے لے آیا جائے تو اس میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے. تب اس میں کیا کیا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا بذکر تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
بے ذکر اللہ، ذکر اللہ کیا مطلب ہوا؟ اگر کہہ دیا جاتا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ تو ایسا لگتا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے سکون ملتا ہے. بے ذکر اللہ کہہ کر کے بتا دیا گیا کہ سکون صرف یہی ہے، بقیہ کہیں سکون نہیں ہے. بے ذکر اللہ کو لا کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پہلے لا کر کے بتا دیا گیا، بعد میں لایا جاتا تو پتا چلتا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سکون دیتی ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دل کو سکون دے سکے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر خاص بات ہے. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. ان کی دعا دیکھ لو پہلے، بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا خالی پیش کرتا ہوں، باقی آپ لوگ ترجمے میں دیکھ لو. کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو بسا رہا ہوں. اس کے بعد کہہ رہے وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دے. تو پہلے نماز کا تذکرہ ہوا کہ نماز قائم کریں، اور دوسرے رزق کا. یعنی باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، لیکن پہلے آخرت مانگے. دیکھو آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن اس سے پہلے دیندار بنائیے. جی اگر دین نہیں ہے زندگی میں تو وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہے. ڈال سے ڈاکٹر، ڈی سے ڈاکٹر، ڈی سے ڈاکو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیقیموا الصلاۃ کہا ہے. نماز کا تذکرہ پہلے ہے، وارزقہم روزی کا تذکرہ بعد میں ہے. اس کا مطلب دین پہلے ڈھونڈو، پیٹ بعد میں. دین پہلے، پیٹ بعد میں. خیریت اسی میں ہے. اور اس کے بعد کہا ظالم یہ نہ گمان کر لیں کہ اللہ انہیں دیکھ نہیں رہا ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، ظالم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے. یہ بڑی ہی جاندار آیت ہے. جتنے بھی ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور سب کے ساتھ بہت خوفناک حشر ہونے والا ہے ان کا اگر یہ سدھرے نہیں تو.